میں نے الحمدللہ اپنے واجد کی فیلڈ یعنی کہ جو ہومیوپیتھی ہے اس میں DHMS کیا, RHMP کی, اس کے بعد میں نے 2 سرٹیفکیٹ انگلینڈ سے کیے, 1-2 جرمنی سے کیے. 2 بنیادی سوال ہیں کہ یہ جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کوئی بھی آپ کے ہومیوپیتھک والے ہیں تو بتائیے ہر کسی کو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ اس میں گولیاں ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی چیز دے رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا کمال ہے, کیا کس طرح چینج کرتے ہیں؟ میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا اسلامک ہسٹری میں اور پھر میں نے دوسرا ماسٹرز کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں. ہومیوپیتھک میڈیسن آپ جس طرح سے جانتے ہیں کہ زیادہ تر بیس کرتی ہیں جرمنی سے. آپ نے یہ بزم بہران مصطفیٰ انٹرنیشنل اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کب یہ اسی سے آپ نے آغاز کیا یا پہلے کوئی اور بزم تھی؟ جو نعت خوانی سے وابستہ ہیں, جو اپنے گھر میں میلاد کی محافلیں سجاتے ہیں یا اس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. اس وقت کے پاپولر نعت خواں اگر 5 ہیں, سعید ہاشمی ہے, صدیق بھائی ہے, یا قاری بھائی ظفر ہے, یا اور دیگر ہیں, کہ آپ میں صرف ان 5 کو پڑھانا ہے, ایسا نہیں تھا. دیکھیں میں جس مسلک سے بلونگ کرتا ہوں یہ تو نسل در نسل سے ہے. آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ آپ ہماری محافل اٹھا کے دیکھ لیجیے اس وقت گوگلز کے اوپر, ہماری بزم کے پیجز کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر ہماری کلوزنگ ایسا نعت خواں کر رہا ہوتا ہے کہ جو شاید اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو وہ 3rd جنریشن میں. 1980 میں جب یہ بزم کی بنیاد رکھی والد محترم نے, تو جو 4-5 پوائنٹ تھے یا ایجنڈا تھا اس بزم کو بنانے کا, تو اس کے اندر پہلا جو ایجنڈے کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ابتدا خاندان سے کی جائے گی. ایک تو نعت خواں جو بچے آج کل آ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس پلیٹ فارم پہ پڑھوں گا تو شاید میں جلدی پاپولر ہو جاؤں گا. باخدا ایسا نہیں. اگر آج عشاء 9:15 بجے مثال کے طور پہ تو محفل شروع ہوگی, ظاہر بات ہے 10 بجے کے قریب عوام جو آئے گی وہ آئے گی 11 بجے. جی ٹھیک ہے. تو جتنے بھی محلے کے نعت خواں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے فکس 9:30 بجے آ جائیں. لیکن نعت خواں بھی کچھ فرمائش اپنی کرتا ہے. اچھا, اگر ایک نعت خواں 6 محفلیں لے لے, اب اس کو کسی بھی کیٹیگری میں آپ رکھ کر بات کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھ لیں کہ اگر مجھے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانا ہو تو میرا جانے آنے کا ٹائم کتنا لگے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات کہیں اور چلی جائے کھل کے بات ہوگی تو ٹھیک ہے, تو اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سینئر نعت خوانوں کو خود جان بوجھ کے گھر بٹھا دیتے ہیں. واقعہ ہے جو زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شاید میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا, اور میں بڑا کمزور آدمی ہوں, گناہگار خطا کار آدمی ہوں, مجھے کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے. یہ شاید 2018 کی شاید بات ہے کہ اس کے بعد تو کووڈ آ گیا تھا. میں یہاں سے گیا ذوالفقار علی حسینی بغداد سے, وہاں پہنچے اپنی فیملی کے ساتھ, میں اپنی فیملی کے ساتھ, تو کافی ساری فیملیز جو تھی وہاں اکٹھی ہو گئی مدینے میں. نعت خواں سب سے ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا, مخصوص لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے اگر کرتا ہے تو. اگر کسی آرگنائزر نے, کسی صاحب میزبان نے اگر آپ کو کال کی ہے, ساروں کی بات نہیں الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا رکھا, اس کے بعد اگر انہوں نے پہلی کال پہ ہاں کہہ دیا فارغ آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس نے یہ کہا ہاں سر میرے پاس اس دن ایک ہی محفل ہے, فارغ آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ان نعت خوانوں کا یہ, کیونکہ آپ بزم سے تو ان لوگوں کے سوال کچھ نعت خوان سارے نہیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم پہلے فون پہ اگر ان کو ہاں کر دیں تو پھر ہمارا گیٹ سے لے کے اسٹیج تک کا پروٹوکول بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو فارغ آدمی, اس کے بعد تو ایک ہی محفل ہے. بہت سے نعت خواں جو ہے جس میں پاپولر بھی ہے اور نئے بچے بھی ہیں اور جو بالکل ابھی آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہیں, وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جو بڑے آرگنائزرز ہیں یہ مخصوص لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. صداقت آج بھی موجود ہے, مفتی صاحب بھی موجود ہے. ہمیں انہوں نے 1-2 منٹ کا انتظار کرایا اور انہوں نے شرطوں سے بات کی اور پورا ریاض الجنہ خالی کروایا گیا. ہم بھی بڑے حیران تھے کہ یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس ریاض الجنہ کے اندر کوئی سیکیورٹی کا آدمی نہیں تھا, کوئی شخص نہیں تھا, صرف موجود تھے تو ہم 4 لوگ. ایک ہوتا ہے اچھا پڑھنے والا, ایک ہوتا ہے مشہور پڑھنے والا. تو مشہور بھی اچھا پڑھتا ہے ایسی بات نہیں ہو, لیکن اچھا پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مشہور ہو. شہر میں آپ نے بہت جنازے دیکھے ہوں گے, بہت سے جنازے دیکھے ہوں گے آپ. ایسا جنازہ شاید میں نے بھی اپنی اتنی عمر میں ایسا جنازہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انیس عباد. لاکھانہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ اسٹیشن, اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, اگر فروغ نعت کے حوالے سے بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست مقام عطا فرمائے, اور فروغ نعت کے لیے, ترویج کے لیے, اشاعت کے لیے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اور بہت بڑا نام اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے. اس کے علاوہ پیشے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. تو شعبہ نعت کے حوالے سے بھی آج بہت کچھ ہم پوچھنے والے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے کہا ایک فائدہ یہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ویسے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہم الگ سے بھی مدعو کریں گے, لیکن جب ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے اور اس میں کوئی خوبی ہو
تو خوبی کو ہم ضرور سامنے لے کر آتے ہیں. تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ ہم کچھ ہومیوپیتھک کے حوالے سے بھی بات کرنے والے, کیونکہ میں خود بھی ہومیوپیتھک سے دوائیں لیتا ہوں تو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں, تو اس میں سے کچھ سوالات جو ہیں ان کے سامنے پٹ اپ کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ چیئرمین ہیں بزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے, سی ای او ہیں بی جیز فرم کے, ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اکرام چغتائی میڈیکل سینٹر کے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب ڈاکٹر محمد حبیب بیگ چغتائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. بہت خوشی کی بات ہے چونکہ میرا اپنا تعلق بھی شعبہ نعت سے ہے, تو جو اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے تو ویسے ہی وہ تو رنگ دیا جاتا ہے جو حضور کے ذکر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے, پڑھنے کے حوالے سے, سننے کے حوالے سے, اشاعت کے حوالے سے, تو وہ تو ویسے بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمارے دل کا سکون ہے, چین ہے. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ باتیں کرنی ہے, کچھ ہومیوپیتھک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور فروغ نعت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج جو ہے کیونکہ ان کو ایک عرصہ ہو گیا جو نعت کی محفلیں ان کی بزم کے تحت ہوتی ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں اور نام اور شناخہ تشریف لاتے ہیں, تو کچھ ان کے واقعات بھی شیئر کریں گے. کچھ ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ جو بھی ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا, صرف آپ کو ہنٹ دے سکتا ہوں. ریاض الجنہ کے حوالے سے خصوصی بات ہے جو ہم ان سے کرنے والے, کیونکہ آف دا کیمرہ ہماری جب گفتگو ہوتی ہے تو کچھ باتیں ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ زبردست پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے بارے میں بتائیے, آغاز زندگی کے حوالے سے, ہوش سنبھالا اس کے بعد سے اس آج تک کے کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ میں اپنے بارے میں کچھ شیئر کروں کہ میری اسکولنگ یا بچپن میرا کیسا گزرا, تو تھوڑا سا اس کو ہم پیچھے سے لے کے جاتے ہیں کہ جب ہندوستان سے مائگریشن ہوئی اور یہاں پہنچے تو کم بیش سب کے ساتھ جو حالات تھے اور سختیاں اور تکلیفیں تو وہ ہماری فیملیز نے بھی فیس کی. لیکن اس کے بعد الحمدللہ کچھ بہتری کے سلسلے شروع ہوئے, اور میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تو وہ ایک ایسا بہتر گھرانہ تھا کہ جس کے اندر سب پڑھے لکھے لوگ تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی بچے بھی جو ہیں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں. تو الحمدللہ میری اسکولنگ جو ہے, جس زمانے میں اسکول میں گیا تو اس زمانے میں پرائیویٹ اسکول کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں, تو گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے, تو میں بھی ایک گورنمنٹ اسکول سے پاس آؤٹ ہوا, میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے انٹر کراچی کے کالج سے کیا, انٹر سائنس کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو میں نے چینج کیا اور میں کراچی یونیورسٹی چلا گیا, اور پھر وہاں سے میں نے 2 ماسٹرز کیے. اور اسی درمیان میں میرے جو کالج اور یونیورسٹی کا ٹائم ہے, اس درمیان میں نے الحمدللہ اپنے والد کی فیلڈ یعنی کہ جو ہومیوپیتھی ہے اس میں DHMS کیا, RHMP کی. تو یہ تھوڑا سا ایک جرنی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. پریکٹس کی والد صاحب کے ساتھ اور کافی عرصہ کی, تقریباً 2013-14 تک کی. ٹھیک ہے, بس اس کے بعد ایک حادثہ ہوا ایک بھائی کا, تو اس کے بعد میں پریکٹس کی طرف سے ہٹ گیا. اور وہ پھر بچے ماشاءاللہ سارے جو تھے وہ MBBS کی طرف چلے گئے, تو ان کی ایجوکیشن کے سلسلے تھے, ان کی چیزیں تھیں, اس کو دیکھتے رہے. الحمدللہ یہ سلسلہ ہے خاندان میں, اور بچے ماشاءاللہ سارے کے سارے ڈاکٹر بن گئے, MBBS ڈاکٹر ہیں, دونوں بیٹے, دونوں بہویں ہیں, بھتیجے بھتیجیاں. تقریباً فیملی کے اندر کوئی ہے 12-14 بچے جو ماشاءاللہ ہائر اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں اور MBBS بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں, جس میں ہر قسم کا ڈاکٹر آپ کو ملے گا, جس میں BDS بھی ملے گا آپ کو, آرتھوپیڈک سرجن بھی ملے گا, آنکولوجسٹ سے بھی ریلیٹڈ لوگ ملیں گے. تو الحمدللہ یہ 2 مختلف, ایک یعنی کہ ہومیوپیتھک اور ایک ایلوپیتھک, دونوں کا ایک جوائنٹ کمبینیشن اب آگے مستقبل میں چلے ماشاءاللہ. یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ ایک ہی فیملی میں آپ کو تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہومیوپیتھک بھی گھر میں موجود ہے اور پھر ڈاکٹر بھی. اللہ تعالیٰ یہی دعا کرتے ہیں کہ ان تمام جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جتنے ناظرین سننے, جو بھی ڈاکٹرز ہیں, اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا دے, کہ شفا میں جانب اللہ ہے اور انسان اپنی کوشش کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ باتیں ہوئی, آف دا کیمرہ تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو اس وقت آپ ماشاءاللہ ماسٹرز آپ نے 2 کیے. کس شعبے میں کیا؟ میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا اسلامک ہسٹری میں,
اور پھر میں نے دوسرا ماسٹرز کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں. پولیٹیکل سائنس میں دونوں بالکل الگ جاتا نہیں؟ جی بالکل دونوں علیحدہ تھے. کچھ تھوڑا سا کچھ انٹرسٹ تھا اس وقت جس وقت میں اپنی بیچلر لائف میں تھا, تو کچھ پالیٹکس سے کچھ ایک انٹرسٹ کہہ لیں یا شغف کہہ لیں کچھ تھا. تو میں نے اس وقت میں نے سیکنڈ جو ماسٹرز اپنا کیا وہ پولیٹیکل سائنس میں کیا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایٹماسفیئر ایسا بنا کہ اس طرف کوئی جانے کا سمجھ میں آ گیا پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے بعد نہیں, اس کے بعد پھر ایٹماسفیئر ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر وہ ذہن بھی کوئی جاتا پولیٹیکل سائنس جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ رجحان پھر اس طرف نہیں رہا کہ کسی طرف پالیٹکس کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہے, پھر گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں اور کچھ چیزیں تھیں جن کو آگے کرنا تھا. تو الحمدللہ خیر اس طرف کہ ہومیوپیتھک میڈیسن آپ جس طرح سے جانتے ہیں کہ زیادہ تر بیس کرتی ہیں جرمنی سے, زیادہ تر ہومیوپیتھک دوائیں, بلکہ بیسک جرمنی سے ہی ہومیوپیتھک جو ہے وہ فارم ہوئی ہے یا ایجاد ہوئی ہے. تو بیسیکلی اس کا بیس کیمپ تو جو ہائی کوالٹی کی اگر آپ دوائی لینے جائیں بازار میں آج بھی تو آپ کو جرمنی وہ جرمنی ہی کی ہے. بیسیکلی جو شعبے ہے یا باقی اور دوائیں ہیں جو آج کل تو کمبینیشنز آ گئے ہیں, وہ سارے زیادہ تر جرمنی بیسڈ ہیں. امریکنز آتی ہیں لیکن وہ دوائیں بہت کاسٹلی ہوتی ہیں. مطلب اس میں ایک زمانہ تھا جب ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو اس میں بھی ریٹ ڈفرینس بہت ہوتا. جرمنی کی دوا تھوڑا سا کم ریٹ میں, لیکن امریکن دوا کافی ہائیسٹ ریٹ میں ملتی تھی. لیکن آج تو امریکن دوا ملتی نہیں. اب تو جرمنی اور پاکستان میں تو بڑی بڑی جو ہے ماشاء اللہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں جو ہومیوپیتھک بیسڈ دوائیں بنا رہی ہیں. تو وہ زیادہ اس حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں, کیونکہ مجھے زیادہ ہومیوپیتھک میں بات اس لیے نہیں کرتی کہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ کچھ نعت خوانی کے حوالے سے بہت صحیح سے, لیکن دو بنیادی سوال ہیں کہ یہ جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کوئی بھی آپ کے ہومیوپیتھک والے ہیں تو یہ بتائیے ہر کسی کو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ اس میں گولیاں ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی چیز دے رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا کمال ہے, کیا کس طرح چینج کرتے ہیں؟ یہ گلوکوز ویسٹ گلوکوز ہوتے ہیں مختلف سائزز کے. ٹھیک ہے, آپ ہومیوپیتھی کی میڈیسن اوریجنل فارم میں دے نہیں سکتے کسی کو. اس کے اندر تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹلی وہ اس کو لیتا نہیں ہے. اگر آپ ڈراپ اس کو کہیں کہ جی آپ ایک گھٹ پانی کے اندر 5 7 10 ڈراپ ڈال کے پی لیں تو اس کو فیل ہوتا ہے کڑواہٹ یا اس کو کچھ ٹیسٹ. اس کو زائل کرنے کے لیے یہ گولیوں میں اس دوا کو ڈالا جاتا ہے, اور اس دوا کو ڈالنے کے بعد وہ دوا پھر مریض کو دی جاتی ہے. تو مریض کو وہ فیلنگ نہیں آتی کہ جو اس کو ٹیسٹ ایک ہو کے لیکن دراصل اس کے پیچھے کوئی اور دوا کام کر رہی ہوتی ہے. دوا ہوتی ہے ہر ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو سادہ گولیاں دے دی ہیں. اس میں یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی یہ سادہ گولیاں نہیں ہوتی ہیں, اس کے اندر باقاعدہ دوا ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں دوائیں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا افافہ ہے. جبھی تو آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کے بعد لوگ جا رہے ہیں. ایسے تو یہ تو یعنی مزاح کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی سب کو دوا دے رہے ہو, تو اس میں کون سا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو جس کے اندر جو سب چل رہا ہے. یہ اصل میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ اس کی بہت آپ نے اچھی طریقے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی بھی بڑی اچھی, جن کو نہیں پتا ان کو آج یقیناً فائدہ پہنچا ہوگا. اب آتے ہیں اسی سبجیکٹ کے والے جو میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے اور آپ کا تو یقیناً ہے. تو آپ نے یہ بزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کب یہ اسی سے آپ نے آغاز کیا یا پہلے کوئی اور بزم تھی؟ جی بالکل, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتا ہوں. دیکھیں میں جس مسلک سے بلونگ کرتا ہوں یہ تو نسل در نسل سے ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں میری پیدائش سے پہلے بھی میرے دادا, میرے والد صاحب اور ان کے بھائی, میرے چچا وغیرہ محفلیں کیا کرتے تھے جو اس زمانے کا رواج تھا, جس طریقے سے وہ محفل ہوا کرتی تھی شہر میں. جب ہم اسکول کالج میں آئے تو ہم نے بھی اس کے اندر حصہ لینا شروع کیا گھر کی محفل کے اندر. 1980 کے اندر میرے والد صاحب نے اپنے ذہن سے ایک آئیڈیا کریٹ کیا کہ ہم اس کو کسی پلیٹ فارم کی شکل دیتے ہیں اور اس نعت خوانی کو ہم تھوڑا سا فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر کچھ مشکلات یہ تھیں کہ خاندان تو سارا کا سارا الحمدللہ اس وقت بھی اور آج بھی اسی مسلک سے بلونگ کرتا تھا جہاں نعت خوانی بہت زیادہ ہے. 1980 میں جب یہ بزم کی بنیاد رکھی والد محترم نے
تو جو 4-5 پوائنٹ تھے یا ایجنڈا تھا اس بزم کو بنانے کا، تو اس کے اندر پہلا جو ایجنڈے کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ابتدا خاندان سے کی جائے گی. اپنے پورے خاندان کے اندر جن گھروں میں محافل نہیں ہوتی ہیں ان میں ان کو پروموٹ کیا جائے گا، وہاں سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اور یہ کام جب ہم نے 80 میں شروع کیا کہ اپنے خاندان کے اندر ہم نے ابتدا کی کہ ہمارے خاندان کے ہر گھر میں، چاہے وہ گھر میں کرے، چھت پہ کرے، باہر کرے، جہاں اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کام کرے. اور الحمدللہ 10 سال کے اندر، یعنی کہ 80 سے لے کے 90 تک ہم 100% جو تھے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ جو ہم نے اپنے خاندان کے ہر گھر کے اندر نعت خوانی یا میلاد کو پروان چڑھایا، اور وہ سلسلہ آج بھی قائم و دائم ہے. تو سب سے پہلا کام تو ہم نے اس 10 سال میں یہ کیا کہ اپنے خاندان کے اندر ہر گھر کے اندر محفل نعت کو یا میلاد کو شامل کروا دیا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو 90 کے بعد ہم نے اس کو ذرا سا اور تھوڑا سا پھیلایا اور بزم کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کیا. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے اپنی محفل کا سلسلہ شروع کیا جو شہر کے مختلف علاقوں میں، ٹھیک ہے، وہ نہ شروع ہوئی، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی قائم و دائم ہے. ہاں، اس کے اندر کچھ شخصیات کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے سب کچھ خود ہی کر لیا، تو کسی سے انسپریشن تھی یا نہیں تھی. تو اس وقت شہر میں کچھ لوگ، تو میں اس وقت اتنا ایج وائز اتنا تو نہیں تھا، لیکن جو لوگ تھے، وزن میں غوثیہ تھی، ٹھیک ہے، وزن محبان مصطفیٰ تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے شاہ اسد اللہ جنیدی، مجتبیٰ احادی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑے پیمانے میں محافل کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تنظیمات تھیں جو شہر میں اس وقت محافل کیا کرتی تھیں. تو ان کے ساتھ جب تعلق بنا تو اس کے اندر تھوڑا سا اور وسعت ہوئی اور اس کا پھیلاؤ بڑھا. اس میں آئیڈیاز ملتے ہیں، کچھ ڈسکشن ہوتی ہے، پھیلاؤ بڑھا، کیونکہ ہمیں بیسیکلی روڈ کی محفل یا گراؤنڈ کی محفل کرنے کا آئیڈیا تھا نہیں. یہ ہمیں ان سے ملا، ان کے ساتھ بیٹھک کرنے سے، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے سے پتہ چلا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے. پھر جب ہم آہستہ آہستہ اس کا حصہ بنتے چلے گئے تو پھر ہم اپنی کچھ آئیڈیاز لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور وہ سلسلہ آج قائم و دائم ہے. اسی طرح ہم گھر کے قریب ایک مسجد ہے، تو وہ کچھ سالوں سے ہم نے اس کو اون کیا ہے، تو الحمدللہ اس پہ بھی ہم تقریباً محافل کا سلسلہ ماشاءاللہ آپ کا وہاں پر بھی جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ رہنا بھی چاہیے. جی اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تو ایسا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں. جی، لیکن اس میں ایک بات تھوڑی سی قطع کلامی ہے کہ میں تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کہ جو نعت خوانی سے وابستہ ہیں، جو اپنے گھر میں میلاد کی محافلیں سجاتے ہیں یا اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ دیکھنے میں یہ آیا، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ خود تو بہت ذوق و شوق رکھتے ہیں یہ کام کرنے کا، لیکن اپنے بچوں کو اس طرف جو ہے وہ ترغیب نہیں دیتے، ان کو اس طرف لاتے نہیں ہیں. بہت اور شاید یہ وہ جب میں یا کوئی اور ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ یار ابھی تھوڑا سا اور بڑے ہو جائے پھر خود بخود ہی یہ اس طرف آ جائیں گے، ایسا ہے نہیں. ایسا نہیں ہے، بالکل درست. آپ کو بچے کو آپ کو شروع سے ہی اس طرف لانا پڑے گا، راغب کرنا پڑے گا، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا. تو جب اس کا وقت آئے گا تو وہ یہ چیزیں کرے گا. اور میرے خاندان کے اندر میرے والد محترم نے ہمیں اور ہم نے اپنے بچوں کو، یعنی کہ ایون کہ میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بتاؤں کہ میرا اس وقت پوتا جو ہے وہ سال بھر کا ہے، اور الحمدللہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میں خود اس کو یا تو گود میں لے کے بیٹھتا ہوں یا وہ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر اس محفل کا جس کو کہتے ہیں نا وہ ڈال دیے آپ نے، اور اس کو اس کا حصہ بناتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا. ہم تھوڑا سا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے آغاز کیا اپنے گھر سے، آغاز کیا، تبلیغ ہو یا دیگر کوئی بھی اچھا کام اپنے گھر سے تو آغاز ہونا چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے. آج کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں 2 طرح کے نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے مشہور پڑھنے والا. تو مشہور بھی اچھا پڑھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اچھا پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ مشہور ہو. جب آپ نے آغاز کیا اس وقت، آپ نے جب خاندان میں گیا تو اس وقت تو کوئی ایسا رواج تھا کہ ہمیں فلاں نعت کا ہوگا تو محفل ہوگی،
یا آپس میں بیٹھ کے بھی محفل میں پڑھ لیا کرتے تھے؟ نہیں، جو پہلے جو میں نے اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں جو میں محافلیں دیکھی اپنے گھر کے اندر، تو اس کے اندر تو ایسے نعت خواں ایسے فیم نعت خواں ہوتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور جو محلے کے نعت خواں یا علاقے کے نعت خواں وہی آ کر آپ کی محفل میں حصے دار بنتے تھے اور وہ محفل سجاتے تھے، وہی پڑھتے تھے. اور اتنا کمرشلائز نہیں تھا. اگر لفظ میں کچھ شاید سخت استعمال کر رہا ہوں، یا کمرشلائز نہیں تھی نعت خوانی اس دور میں. تو جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھا، نعت خواں کے جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، تو جب میں نے شروع کی نعت خوانی تو اس وقت قاری وحید ظفر، صدیق اسماعیل، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا نام. اور ٹھیک ہے سر، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا جی ادب کے ساتھ، جی کیوں میں یہی سوال کو آپ سے میں اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جب جیسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا قاری وحید ظفر صاحب ہیں، بہت بڑا ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، صدیق اسماعیل اور دیگر، ہم آپ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. باقی بھی تو سر جب کوئی بزم اپنے بام عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہے یا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اپنے جو ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ محلے کے نعت خواں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، ایسا نہیں تھا. ایک زمانہ تھا کہ اگر میں اپنی پرانی چیزیں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جب ہم ذرا سا زیادہ بہتر طریقے سے فیلڈ میں آئے کام کرنے کے لیے بزم کے حوالے سے، تو اس زمانے میں ایک فارمیٹ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ ایک کارڈ پرنٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس میں بہت سی معزز شخصیات کے نام ہوتے تھے اور ان کو مختلف القابات سے پکارا جاتا تھا اس کارڈ میں. تو اس کے اندر کمبینیشن بنایا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کے پاپولر نعت خواں اگر 5 ہیں، سعید ہاشمی ہے، صدیق بھائی ہے، یا قاری وحید ظفر ہے، یا اور دیگر ہیں، کہ آپ میں صرف ان 5 کو پڑھانا ہے. ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ ایک جوائنٹ وینچر کرنا پڑتا تھا اور سارے نعت خوانوں کو ملا کر محفل کی جاتی تھی. چونکہ آپ سے سوال میرا بنتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنی خدمات ہیں آپ کی، اب میں یہ سوال کرتے ہوئے میں تھوڑا سا مسکرا سے لے رہا ہوں کہ آج کل بھی موقع دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آج عشاء 9:15 بجے مثال کے طور پر، تو محفل شروع ہوگی ظاہر بات ہے 10 بجے کے قریب. عوام جو آئے گی وہ آئے گی 11 بجے. جی ٹھیک ہے. تو جتنے بھی محلے کے نعت خواں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے فکس 9:30 بجے آ جانا ہے. جس وقت تو میرے خیال سے کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، شاید گھر والے بھی نہیں پہنچے جی ہوں گے. بالکل صحیح بات. تو ان کو کہا جاتا ہے دیگر مخلوقات کو تو آپ نے سنانا ہے. جو اصل میں اس وقت یہ بالکل ہی سیریس کوشچن اس لیے، اچھے پڑھنے والے، جی اچھے پڑھنے والے مشہور نہیں ہیں، ان کو آپ سے مراد آپ نہیں ہیں. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اور سب کی طرف سے دیتا ہوں. جی اس کا جواب دیتا ہوں اور سب کی طرف سے دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. شہر میں اس وقت کی اگر ہم بات کر لیں یا ماضی کی بات کر لیں، چلیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت بھی جتنی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک مخصوص سلسلہ ہوتا ہے کہ جی ایک ہی نعت خواں جو ہے اس محفل کا حصہ ہوگا اور باقی لوگ جو ہیں اس میں آ کے تھوڑی دیر کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. اچھا، یہ تو ہو گئی مخصوص محفل. ٹھیک ہے. لیکن جو پلیٹ فارم کی محفلیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی تنظیم کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت سارے نعت خوانوں کو موقع دیا جاتا ہے. محلے کے نعت خواں تو ایک علیحدہ بات ہو گئی، محلے کا نعت خواں تو ایک علیحدہ بات ہو گئی. اب ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں، جبکہ میں نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. نعت خوانوں کو کبھی کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پلس کا ہے، یہ اے کا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی میٹرک کا رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ پلس میں پاس ہو گیا، یہ اے میں، یہ بی میں، یہ سی میں. نعت خواں ہوتا ہے. بہت درست بات کی آپ نے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ آپ ہماری محفل اٹھا کے دیکھ لیجئے اس وقت گوگلز کے اوپر، ہماری بزم کے پیجز کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر ہماری کلوزنگ ایسا نعت خواں کر رہا ہوتا ہے کہ جو شاید اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو وہ 3rd جنریشن میں آئے. ٹھیک ہے. اور ہماری نعت خوانی کی جو ہماری بزم کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ وہ نعت خواں کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے کہا کہ آپ درجہ اگر رکھیں گے تو آپ شاید اس کو تھوڑا سا نیچے کے درجے میں آپ شامل کریں گے. نام لے دیتا ہوں چلے آپ کے لیے. عبید رضا قادری ایک بچہ ہے شہر میں، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، بہت جلدی امپروومنٹ کی ہے اس نے، کچھ سالوں میں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو امپروو کیا. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے، اگر محفل کا فارمیٹ ہو یا ہم جیسے اور مختلف تقریبات کا کرتے ہیں، مشاعرے کا کرتے ہیں، تو آخر میں کلوزنگ وہ کرتا ہے کہ جو سب سے سینئر ایسا ہی
لیکن نہیں ہے ہماری محفل میں یا تو عبید رضا کلوزنگ کر رہا ہوگا یا کوئی اور نعت خواہ کر رہا ہوگا جو پاپولر نعت خواہ ہے جس کو ہم آج کل پاپولر نعت خواہ کہتے ہیں، تو وہ سینٹر میں یا درمیان کے کسی حصے کے اندر پڑھ کے چلا جاتا ہے. لیکن کلوزنگ جو ہے تو وہ عام طور پہ جبکہ ہم وہ کلوزنگ وہاں پہ بھی کرا سکتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس وقت کسی بھی محفل کا پیک ٹائم ہے. ٹھیک ہے، بالکل درست فرمائے. اور اس پیک ٹائم کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے آرگنائزر کی کہ بڑے سے بڑے نعت خواہ کو موقع دیا جائے کیونکہ زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے شہر میں 3 قسم کے اگر کیٹیگرائز کیا جائے کہ ہم نے جو ایمیچر ہیں بالکل جو نئے نعت خواہ ہیں ہم ان کو بھی اپنی بزم کے پلیٹ فارم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو درمیان والا ہے اس کو بھی دیتے ہیں اور جو پاپولر نعت خواہ ہے وہ تو ہوتا ہی حصہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ شہر کے ہر حصے سے ہم کوشش کرتے ہیں. میں بھی محفلوں میں جاتا ہوں، میں کمرے کی محفلوں میں بھی جاتا ہوں اور میں ملیر کے بہت سارے بچوں کو لے کر آیا ہوں جہاں سے میں نے سنا اور مجھے اچھے لگے اور میں انہیں اپنی محفل کے اندر لے کر آیا. ٹھیک ہے، ایک اور چیز بتا دوں، ایک تو نعت خواہ جو بچے آج کل آ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس پلیٹ فارم پہ پڑھوں گا تو شاید میں جلدی پاپولر ہو جاؤں گا. باخدا ایسا نہیں ہے. آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ پاپولر ہو جائیں. ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مسجد کے یعنی کسی علاقے میں مسجد گلی کوچے میں کہیں واقع ہے، وہاں پہ ایک بچہ ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، وہ دنیا کے کونے تک پہنچ گیا. حالانکہ وہاں پہ ان کے بظاہر وہ آپ کو لگتا بھی نہیں کہ کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. کبھی کوئی مسافر آ گیا، اسے دیکھا، کہا یہ بڑا سنا اس کا بڑا اچھا پڑھنا ہے، اس کی پہنچ تھی وہ آگے پہنچ گیا. میں تو آپ کا سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ تو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے. میری آج تک کی اتنی لائف میں گزرا ہوں تو مجھے شاید ہی پہلی بزم میں سن رہا ہوں کہ جو اس طرح کرتی ہے. اور ٹھیک ہے، سیدھے ثنا خانہ کا بالکل حق ہے، آپ ان کو آخر میں بھی حصہ دیں تو آپ سے کچھ شکایت نہیں ہے. لیکن یہ آپ نے بہت اچھا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور میں نے صرف یہی رہتا ہے کہ وہ لوگ جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کو اگر آپ اس وقت پڑھائیں گے جہاں پر دیگر مخلوقات ہوں گی، کرسیاں ہوں گی، بشر وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوگا سوائے ویٹرز کے، تو وہ اچھا پڑھنے والا اپنی زندگی کے 10 سال اسی طرح پڑھ کے کہیں گمنامی میں چلا جائے گا اور نعت تو پڑھتا رہے گا، بے شک سرکار کی ثنا خوانی تو کرتا رہے، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی. کچھ بات نعت خانوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں. جی جی دیکھیں نعت خواہ بھی کچھ فرمائش اپنی کرتا ہے. اچھا، شہر میں اگر وہ 6 محفلیں لے لے، کراچی شہر جتنے وسیع اور عریض ایریے پہ محیط ہے، اگر ایک نعت خواہ 6 محفلیں لے لے، اب اس کو کسی بھی کیٹیگری میں آپ رکھ کر بات کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھ لیں کہ اگر مجھے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جانا ہو تو میرا جانے آنے کا ٹائم کتنا لگے گا. ٹھیک، اب ایک نعت خواہ جب 6 محفلیں پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے کہ جی میں نے یہاں پڑھنی ہے، اس کے بعد میں یہاں سے اس روٹ پہ جا کر، تو وہ اپنا ایک روٹ سیٹ کرتا ہے. بعض دفعہ وہ خود اپنی مرضی سے ایسے وقت میں پڑھ کے چلا جاتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا اور خاص طور پر ابھی نور شریف کے مہینے میں ٹھیک ہے بے انتہا ابھی کچھ مہینوں کے بعد آپ ایک سیزن آ جائے گا اور اس کے اندر اب وہ نعت خواہ اپنے حساب سے کہ جی میں نے اس وقت پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اگر مجھے پڑھوانا ہے تو پڑھوا لیجئے، ٹھیک ہے، میں تو اس وقت میں اویلیبل ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے آگے جانا اور پھر میں نے کہیں اور پہنچنا ہے. یہاں نعت خواہ کا بھی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آرگنائزر کا انٹرسٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا، اس میں نعت خواہ کا بھی انٹرسٹ اپنا ہوتا ہے کہ میں کہاں جلدی سے پڑھ کے آگے کی طرف چلا جاؤں. بہت اچھی پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 محفلیں، میں ہمیشہ سے نعت خانوں سے کہتا ہوں یار 6 محفلیں میرا خیال ہے کہ کراچی شہر کے اندر ایک رات کے اندر ممکنات میں سے نہیں ہے. سر مہنگائی بڑھ گئی، اور ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت ہم نے بھی اپنی محفلیں کی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی. نہیں وہ بات صحیح ہے آپ کی، نہیں ہم نے بھی ایک محفلیں کی ہیں اگر کہ ہم عشاء سے شروع ہوتے تھے اور ہم فجر تک جاتے تھے. ایک زمانہ تھا کراچی کے اندر یہ محفلیں ہوتی تھی کہ عشاء سے شروع ہوتی تھی اور فجر کی اذان پہ ختم ہوتی تھی. اب وہ رواج نہیں ہے. کوشش ہوتی ہے لوگوں کو، دیکھیں آپ لوگوں کو بور کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ان تک ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. آپ 2 گھنٹے کے اندر بھی وہی کام کر سکتے ہیں 8 گھنٹے کے اندر. سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا، بالکل آپ کے میں جنرل بات کر رہا ہوں، سنیے گا میرے پر. یہ ایک پرسپشن بنا ہوا ہے کہ اگر کسی آرگنائزر نے، کسی صاحب میزبان نے اگر آپ کو کال کی ہے، ساروں کی بات نہیں الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا رکھا، اس کے بعد اگر انہوں نے پہلی کال پہ ہاں کہہ دیا، فارغ آدمی ہے، ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا ہاں سر میرے پاس اس دن ایک ہی محفل ہے، فارغ آدمی ہے، ٹھیک ہے.
اور پھر اس کے بعد ان نعت خوانوں کا یہ، کیونکہ آپ بزم سے تو ان لوگوں کے سوال کچھ نعت خوان، سارے نہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم پہلے فون پہ اگر ان کو ہاں کر دیں تو پھر ہمارا گیٹ سے لے کے اسٹیج تک کا پروٹوکول بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو فارغ آدمی، اس کے بعد تو ایک ہی محفل ہے. تو یہ کچھ تو درد ان کا بھی تو آپ کے سامنے رکھنا ہے نا سر. یہ تو بڑے نعت خواہ آپ دیکھیں جو اس وقت بڑے صدیق بھائی ہیں، ہاں 4 محفلیں نہیں لیتے. ہاں نام لے رہا ہوں میں آپ سے، قاری وحید ظفر 4 محفلیں، جب وقت تھا ان کا اس وقت بھی وہ 4 محفلیں نہیں لیتے تھے، جب وہ پڑھاتے تھے اور اپنے عروج پہ تھے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی 4 محفلیں نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. سعید ہاشمی کبھی بھی 4 محفلیں نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. اب کیوں بچے ہیں اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، میں اس کو کر رہا ہوں زیادہ. دیکھیں اب بات کہیں اور چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات کہیں اور چلی جائے کھل کے بات ہوگی تو ٹھیک ہے، تو اس طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے والد محترم فرماتے ہیں کہ ایک گلاس ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ جلدی جلدی بھر لو، ٹھیک ہے، یا آرام سے بھر لو، ملنا اتنا ہی ہے. میرا خیال آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، لوگوں تک بھی پہنچ گئی بات. بس یہ وہ لیکن سر یہ تو ہے. دیکھیں آپ اس وقت جن لوگوں کی آپ بات کریں بڑے نعت خواہ، آج بھی ان کو ہم بڑے نعت خواہ ہی کہتے ہیں. قاری وحید ظفر صاحب استاد نعت خواہ، استاد ثنا اور خواہ جس انداز میں وہ ہم نے تو جو دیکھی ہے محفل ہے یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے، سلیقے کے ساتھ پڑھنا. اگرچہ عام مووی میں تو خوشبو نہیں سن سکتے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا ماحول بھی معطر ہے اور وہاں پر وہ پڑھ رہے سلیقے کے ساتھ، لوگ سن رہے ہیں. پھر اس کے بعد کمرشلزم آ گیا. 2 دور آپ دیکھتے ہیں، تو سادگی کا دور دیکھتے ہیں، کمرشلزم کا دیکھتے ہیں. نہیں، تین دور میں اب نعت خوانی آ گئی ہے. تیسرا کون؟ ٹھیک ہے، ایک دور وہ ہے کہ جو محافل کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا، ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک سلیقے سے چاندنی بچھائی گئی اور زمین پہ بیٹھ کے نعت خواہ آیا، بڑے پیار سے پڑھا. نہ اس کے اندر کھانے کا کوئی سلسلہ ہوتا تھا، نہ اس کے اندر کوئی اور سلسلے ہوتے تھے. جو صاحب حیثیت ہے اس نے جس حساب کتاب کے اندر بھی، اور لوگ اس کے اندر بھی خوش ہو کے اس محفل کا حصہ بن کر گھر چلے جاتے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ سلسلہ وہ تھا کہ وہ کمرشلزم نہیں تھا، جس کو آپ کمرشلزم کہہ رہے ہیں وہ کمرشلزم نہیں تھا. اس کے اندر تھوڑا سا نعت خوانی امپرومنٹ کی طرف آئی. امپرومنٹ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے طریقہ کار کو تھوڑا سا چینج کیا گیا اور لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اس کے اندر مختلف چیزوں کو شامل کیا گیا. اور ایک زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے نعت خوانی کے اندر مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے اور وہ حقیقتاً پاپولر ہوا. وہ پیچ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ آپ فلیش بیک میں جاتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ لوگوں کے اندر بہت پاپولر ہوئے وہ سلسلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نعت خوانی واپس کی طرف آئی، نعت خوانی واپس آئی اور پھر اپنے آپ کو ایک طریقے سے ایک سلیقے کے ساتھ. وہاں کمرشلزم، اگر آپ کمرشلزم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ چینج ہوا کہ اس کو پھیلا دیا گیا، لوگوں کے لیے وسیع اور اس جگہ کا انتظام کیا جانے لگا. وہاں صوفے آ گئے، وہاں اور زیادہ ڈیکوریشن آ گیا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی. آپ اگر اس کو کمرشلزم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو یہ اس دور کی ضرورت ہے، اس دور کی ضرورت یہی ہے. میں جب مختلف اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں 1980 کا جو قانون ہے یا طریقہ کار ہے وہ 2023 میں رائج نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج جو بچہ 5 سال کا ہے اس نے اس دور کو دیکھا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں جس دور میں نعت خوانی ہوتی تھی وہ کس طریقے سے بیٹھ کر ہوتی تھی. تو اس نے جس فارمیٹ کو دیکھا ہے اپنے ہوش میں، 5-6 سال کا بچہ اتنا باشعور ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے ریورس کی طرف اگر وہ اس کو لے کے جائیں گے کہ جی اس طرح سے کی جائے تو شاید وہ آپ سے ڈائیورٹ ہو جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس وقت جو بڑے ثناء تھے وہ زیادہ محفلیں لیتے ہی نہیں، بالکل نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی محفل یا 2 محفل ہو گئی، یا اپنے یا محفل کا ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ اتنا زیادہ وہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا. تھا بھی جیسے ہم جو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں پرانے، تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو 1 گھنٹہ وہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے صدیق اسماعیل ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس طرح ڈیوائڈ کر کے 2-4 بڑے نعت سب بیٹھے ہوئے اور سن بھی رہے ہیں، جی، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں. آج یہ رواج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آج بھی وہ ثناء جن کو جو کہ وقت کا اجارہ تو آپ بتائیں آپ کو جائز ہے، تو جن کو وقت کا اجارہ بھرپور مل جائے تو وہ آج بھی ایک ہی محفل کر رہے ہیں.
اور جن کو بھرپور نہیں مل رہا تو وہ تو سر 2 4 6 جگہ پہ جائے گا. دیکھیں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. شاید میں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کسی نتیجے. میں اس کو شاید برا نہیں سمجھتا. ایک شخص جو ہے وہ آپ سے کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ سے کہتا ہے کہ جی میں یہ چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک شخص نہیں کہتا ہے اور آپ اس کے نہ کہنے کے باوجود اس کو آپ اچھے طریقے سے کمپنسیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے میرے حساب سے برے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں, میں بھی ایک پروفیشنل آدمی ہوں, میں بھی اپنے وقت کی چیز لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنا ٹائم دیتا ہوں, تو میں بھی اس کو سے بینیفٹ گین کرتا ہوں. تو ناطخہ بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو نیگیٹو سینس میں نہ دیکھیں, اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں. بالکل ہم پازیٹیو لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے, میں خود بھی سب اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی محفل رات کو 10 بجے اس کا آغاز ہو جائے گا اور 12 بجے تک رہے گی, آپ نے کسی بھی ثنا خان کو فون کیا, وہ کہتا ہے میں آپ سے کسی بھی چیز کا وقت کا اجارہ بھی نہیں لوں گا اور نعت بھی سناؤں گا, آپ کہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا لیکن میں دوپہر کو 2 بجے آؤں گا. تو آپ نے کہنا نہیں, آپ نے آنا تو 10 بجے, کیونکہ میری محفل ہی اسی وقت ہے, تو وہ اپنے ہو سکتا ہے کچھ پروگرام کچھ میٹنگز کو آگے پیچھے کر کے آپ کے پاس پہنچ رہا اور اپنا وقت دے رہا. ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے, کچھ اس حوالے سے کہ اب ایسا بھی ہو گیا ہے, حضور کا ذکر تو ہر لمحہ بڑھ رہا ہے, ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی, حضور ورفعنا لک ذکر ہوگا, حضور کا ذکر چرچا یہ بڑھتا ہی رہے گا. ہم مروجہ نعت خوانی کی بات کر رہے ہیں, نعت خوانی کی بات بالکل نہیں کر رہے, مروجہ نعت خوانی کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت رائج ہے. تو اس کے اندر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے کرتے ہوئے, تھوڑا سوال میرا لمبا ہو گیا لیکن پھر بھی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنی بات, کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جائز ہے سب کچھ ہے, لیکن آج محفل نعت جو ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی محفل کراتے ہوئے بھی جو پہلے کرا لیتا تھا وہ کھانا بھی کر لیتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے. آج چونکہ مہنگائی بھی ہے تو بہت زیادہ آپ سمجھتے افیکٹ آ رہا ہے سب. جی کچھ حد تک ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ نعت خوانی اب اس دور میں نعت خوانی کرنے کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایک کمرے کے اندر بھی اگر ایک محفل کرتے ہیں تو اس کے اندر نعت خوانوں کو ملا کر اور باقی کمبینیشن ملا کر, جس میں ساؤنڈ بھی ہے, جس میں کھانا بھی ہے اور باقی اور چیزیں بھی ہیں. لیکن جہاں آپ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جی جو مروجہ نعت خواہ ہے اور وہ جو طریقہ کار اب رائج کروا چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے نعت خواہ. اب میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کر دوں, نعت خواہ سب سے ڈیمانڈ نہیں کرتا, نعت خواہ مخصوص لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے, اگر کرتا ہے تو. بیسیکلی جو بڑے آرگنائزرز ہیں یا جو محافل کرانے والے لوگ ہیں, اچھا اس کو ہم 2 طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں حلقہ نعت, ہم اس کو کہتے ہیں, میں اگر ایک آرگنائزر ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ کون لوگ ہیں, میں کہتا ہوں کہ یار میرے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ حلقہ نعت کے لوگ آ رہے ہیں. حلقہ نعت ہم اس کو کہتے ہیں, یا اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ حلقہ نعت ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو محافل میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر شہر میں 100 محفلیں ہو رہی ہیں تو وہ 50 60 70 محفلوں کے اندر آتے ہیں جو روٹین میں ہمیں مختلف محافل میں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. نعت خواہ کو بھی یہ پتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ نعت خوانی کا حصہ بنتے ہیں, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر, اپنی چیزوں کو ایک طرف رکھ کر, یہ جہاں بھی محفل ہوتی ہیں شہر کی اس کا حصہ بنتے ہیں. شاید ان کے لیے وہ طریقہ کار نہیں ہے نعت خوانوں کے پاس. ہاں ان لوگوں کے لیے ہے جو ہٹ کر 30% لوگ ہیں, ٹھیک ہے, شاید ان کے لیے ہوتا ہو اور پھر وہ اس کو زیادہ فلیش کرتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں خود ہم سب کا سب جو ہے مورد الزام ثنا خان کو بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو محفل کروانے والا ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر بات ہے کہ اب ایسا تو نہیں کہ وہ ہر آدمی آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے رکھو. بہت سارے ایسے ثنا خان آج بھی موجود ہیں جو اچھا پڑھنے والے ہیں اور وہ آپ کے حساب سے چل بھی سکتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بڑے ثنا خان آ جائیں. جی بالکل صحیح بات ہے, وہ ضرورت ہے. وہ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ اگر وہ ایک صرف نعت خوان کے اوپر آپ پورا وہ نہیں کر سکتے. ہاں 3 گھنٹے کی اگر ہم محفل. اچھا ایک اور چیز بھی جی, میں ان بچوں کو بھی ایک تھوڑا سا ایک مشورہ دوں گا جو نئے نعت خواہ ہیں بچے, اور وہ ماشاءاللہ اچھا بھی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
ملتے ہیں, ہمیں بھی میسیجز کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ کریں یا ویسے کریں, یا محافل میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ 2.5 گھنٹے کی محفل ہے, ٹھیک ہے, 2.5 سے 3 گھنٹے کی محفل ہے, کتنے لوگوں کو پڑھایا جا سکتا ہے, تو آپ کہیں گے یار 5 6 7. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 2.5-3 گھنٹے کے اندر آپ 20 نعت خوانوں کو پڑھا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے 6 7 8 نعت خوانی ہم ملا کے, مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی بڑے کمبینیشن بنا کر آپ انہیں ڈیوائڈ ہوتا ٹھیک ہے, ہے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب بہت سے نعت خواں جو ہے جس میں پاپولر بھی ہیں اور نئے بچے بھی ہیں اور جو بالکل ابھی آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہیں, وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جو بڑے آرگنائزرز ہیں یہ مخصوص لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور باقیوں کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں, یا اپنے 2-3 تو بھئی یہ لازم و ملزوم ہوں گے, بھئی ڈاکٹر صاحب کی محفل ہے یہ 2 تو ضرور ہوں گے, فلاں صاحب کی محفل ہے یہ 2 ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے, یا فلاں کی محفل ہے بھئی ہو یا نہ ہو, انہیں بلایا جائے نہ بلایا جائے وہ وہاں پر موجود ضرور ہوں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, پسند اور ناپسند کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تعلق وہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے. جو دیکھیں نعت خواں ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, وہ نعت خواں, لیکن نعت خواں آپ کا بہت قریبی بھی ہو سکتا ہے, نعت خواں آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, نعت خواں آپ کا ہمدرد بھی ہو سکتا ہے. آپ سے دیکھیں سارے نعت خواں کا دوست نہیں ہو سکتا. 365 دن کا بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے. 1000 طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ جب محفل ہوگی وہ پڑھے گا اور چلا جائے گا. 365 دن بھی ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہیں, ہم الیک شلیک کرتے ہیں. تو جو 365 دن ہمارے ساتھ ہے, اگر وہ ہماری محفل میں ہے تو آپ اس کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے کہ یار یہ تو لازم و ملزوم ہے. وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ 365 دن ہمارے اچھے برے جڑا رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا, لیکن اس پر اعتراض نہ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے, اور یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے. ہم اصل میں بدگمانی بعض اوقات کر جاتے ہیں. میری آپ سے 365 دن کی ہے, اور اگر آپ میرے ساتھ, تو وہ ضروری نہیں ہے اگر آپ وہاں ہے تو وہ اس کو ہم اس طرح سے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور یقیناً آپ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب جس طرح انہوں نے فرمایا کہ نئے نعت خوانوں کو بھی موقع, اور بھی انشاءاللہ تعالی بزم ہو سکتا ہے. کرنٹ کی محفل ہے, اگر آپ چاہیں ابھی کرنٹ کی محفل ہے میرے پیج پہ جا کے, بزم کے پیج پہ یا میرے پیج پہ فیس بک پہ جا کے دیکھیں. ابھی میں نے میرے بہنوئی کا چہلوں تھا, ایک بھی پاپولر نعت خواں نہیں تھا. 12 بچوں کو ہم نے, اور کوئی حرج بھی نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ہم نے 12 بچوں کو پلیٹ فارم دیا, اچھا پڑھنے والا ہے, معروف ہے, نہیں معروف بھی ہے. اگر آپ بلاتے بھی تو اس میں کوئی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلاں مشہور نعت خواں کو کیوں بلایا, یہ تو سوال بنتا ہی نہیں, کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی اچھا پڑھنے والا ہے, مشہور ہے, سینئر ہے, اس کا بھی حق ہے کہ آپ ان کو بلائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں 2-3 علاقے ایسے ہیں کہ جو نرسری ہے نعت خوانی کی, ملیر, لاڈی, کرنگی, یقین کریں آپ کو ایسی آوازیں ملیں گی کیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کا دل چاہے گا کہ یار بس میں 1-2 دن کے اندر ہی محفل ارینج کروں اور اس بچے کو میں وہاں بٹھاؤں. ہم ان بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا ہے جو ہماری بزم کا حصہ ہیں اور جو پروگرام کو دیکھتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہیں نعت خوانوں سے رابطے کرنے کی, میں نے یا ہم نے ایک معاملہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر 6 نعت خواں رکھنے ہیں تو 3 نعت خواں آپ وہ رکھیں گے کہ جو نہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی اور لوگوں تک بھی پہنچ گئے. سنگل ہینڈڈ نعت خواں میں سے دوبارہ اس بات کو تھا کہ میرے نعت خواں سارے دوست ہیں, کہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ کسی اور چکر میں ڈاکٹر صاحب اپنے الفاظ جو ہیں ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے نعت خواں کو بلاتے ہیں تو کیوں بلاتے ہیں. ہمارا مقصد صرف آپ تک یہ پیغام پہنچانا تھا, جو آپ نے کلیئر بھی کر دیا. ہمارا مقصد یہ تھا جو بھی نیا نعت خواں اچھا پڑھنے والا ہے, کم از کم اس کو وہ وقت دینا چاہیے کہ جہاں پر کچھ لوگ موجود ہو, تاکہ اس کی بھی ہمت افزائی ہو, پر اچھی آواز آج جو جونیئر ہے وہ سینئرٹی کی طرف جائے. اس کو ہم تھوڑا سا کھول دیتے ہیں, بات کو کھول کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک محفل کرانے والے وہ لوگ ہیں جو سال میں 1-2 محفلیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 3 محفلیں کر لی. ہم الحمدللہ کافی ساری محفلیں کرتے ہیں سال میں, اور ان کی تعداد انلمیٹڈ تعداد ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. ایک چیز اور نعت خوانوں کے لیے خاص طور پہ, میری بزم ہے
شہر کے مختلف حصوں کے اندر پروگرام کرتی ہے. اگر نعت خواہ کی یہ خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی مرکزی محفل میں پڑھوں گا تو یہ بھی زیادتی ہے نعت خواہ کی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بزم تو مختلف جگہوں پر اپنے پلیٹ فارم پہ پروگرام کریے. پلیٹ فارم تو بزم کا ہی ہے نا, بزم باران مقصود مصطفیٰ ہمارا کا ہے. رب راضی ہو جائے حضور. ٹھیک ہے, تو ہم تو اگر میں نے اپنے یہاں اگر موقع نہیں دیا تو میرے دوسرا پروگرام ہو رہا ہے, میرا تیسرا پروگرام ہو رہا ہے, میرا چوتھا پروگرام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے اس کو لے کر آ رہے ہیں نا. بالکل بجا تو یہ نہیں ہے یہ کہنا کہ جی کہ ہم اس کو موقع نہیں دے رہے ہیں. ہم اس کو مختلف جگہوں پر جو ہماری محفل ہو رہی ہیں ہم اس کو وہاں پر انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, ہم نے اپنی مسجد میں ہمارے 4-5 بچے ہیں جو محلے کے بچے ہیں اور مسجد میں 365 دن کام کرتے ہیں, مسجد کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جمعے کو ہم نے ان 5 بچوں کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا کہ ایک جمعے کو ایک بچہ پڑھے گا پورا ٹائم, جتنی بھی دیر نعت خوانی ہوگی نماز کے بعد, نماز جمعہ کے بعد. ایک دوسرا بچہ پڑھے گا, ایک تیسرا. یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ یہ پڑھے 2 منٹ یہ پڑھے. 20 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جتنی بھی دیر پڑھے گا یا 10 منٹ جو بھی ٹائم ہے مسجد انتظامیہ نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک, ایک ہی بچہ پڑھے گا اور پورا پڑھے گا. سر یہ بات تو آپ کی سب پہنچ گئی اور آج بہت ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے میرے خیال سے. اس کو لیکن ایک ٹاپک پہ ہم نے بات نہیں کی, بہت مین ٹاپک پہ بات ہوئی ہے, لیکن ایک ٹاپک پہ ہم نے بات نہیں کری ہے کہ ہم نے وہ لسٹ ہوگی. ایک اور چیز ہے جی, ہم اپنی مسجد میں ہم نے جو پروگرام پچھلے کچھ سالوں میں شروع کیے اس کے اندر ہم نے بزم نے ایک نیا طریقہ کہ ہم نے کہا کہ ہم ان نعت خوانوں کو خراج تحسین پیش کریں کہ جنہوں نے نعت خوانی کے اندر اپنا ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ نعت خوانی کو دیا. اور ہم نے اس میں سید ہاشمی کو, صدیق اسماعیل کو اپنے پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کیا اور ایک بہترین انداز سے پیش کیا. ٹھیک ہے, سبی بھائی کو ایسے ہم نے الحمدللہ کافی سارے بڑے پاپولر نعت خوانوں کو ہم نے باقاعدہ اپنے پلیٹ فارم سے انہیں ان کی جو خدمات ہیں نعت خوانی کے حوالے میں سے ایک بڑے پروگرام کے ذریعے انہیں خراج تحسین پیش کی. آگے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس میں علماء کرام بھی ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نعت خوانی کے حوالے سے یا اس کے فروغ کے حوالے سے کام کیا ہے. انہیں ہم ایک بڑے پلیٹ فارم پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ایک بڑے اچھے انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو وہ ایک سلسلہ بھی ہمارا اپنا قائم و دائم ہے. اب آپ اس کے اب تھوڑا سا, کیونکہ اگر نعت خوانی کا ذکر ہو اور سینئر ثناءفان حضرات کا ذکر نہ ہو تو یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے. تو آپ کی جب آپ نے اپنی بزم کا آغاز کیا تھا اور آپ کے والد صاحب نے جیسے آپ نے فرمایا انہوں نے آغاز کیا, تو پھر آپ اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پوری فیملی کے لوگ اس میں انوالو. یہ بہت بڑا ہے, میں تو آپ کو سیلیوٹ ہی کر سکتا ہوں. فیملی تو میری ہو جائے گی, میں خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ میرا پورا خاندان. کچھ بتائیے کہ جو صدیق اسماعیل صاحب, قاری وحید ظفر صاحب, سعید ہاشمی صاحب, ان کے ساتھ کوئی واقعہ, کوئی محفل کے ذکر آپ کرنا چاہیں. دیکھیں ایک میں ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم کسی بڑے نعت خواں کو خراج تحسین پیش کریں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ سعید بھائی کے گھر گیا ان سے ملنے کے لیے اور ٹائم لینے کے لیے. تو سعید بھائی, آپ حیران ہوں گے کہ سعید بھائی مجھے اپنے فلیٹوں کی مسجد کے اندر ایک سادہ سے انداز میں بیٹھے ہوئے ملے. تو پھر وہاں تھوڑی دیر بات ہوئی, پھر ہم فلیٹ پہ چلے گئے, وہاں بات ہوئی. اور جب میں نے وہ ذکر ان سے کیا, اچھا یہ وہ ٹائم ہے کہ سعید بھائی اپنے گھر تک محدود ہو گئے ہیں اور شہر میں انہیں کوئی محفل مل نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر تک محدود ہو گئے, صحت کے حوالے سے بھی ان کے کچھ صحت کے حوالے سے بھی, اور لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا تھا. اور اس وقت ہم نے سعید بھائی کو, ہم نے اپنا پہلا پروگرام سعید بھائی کے لیے رکھا کہ یہ ہم سعید بھائی کو اون کریں گے اور سعید بھائی کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے. اور ہم نے اس کو اپنی محفل سے ہٹ کر, جو ہمارا فارمیٹ ہے بزم کا, اس سے ہٹ کر بالکل نئے طریقے سے ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ وہ محفل بہت خوبصورت محفل ہوئی. اور میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ جب میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا کر اس طرح سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے, تو وہ جو آنکھوں میں ان کے آنسو تھے,
وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، وہ جو ایک ایکسپریشنس تھے ان کے چہرے کے، اور وہ کہ وہ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے اور کہنا بھی بہت کچھ چاہ رہے تھے. تو وہ لمحات میرے لیے ایک تو وہ تھے، اور پھر جس وقت وہ آئے محفل میں اور جس طریقے سے انہیں پروٹوکول کیا گیا اور جس طریقے سے انہیں وہاں لا کر اور پھر ایک رنگ، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس دن کے بعد سے اور ان کے انتقال تک ان کو تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر محفلیں ملنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں انہیں منع کرتا تھا، محفل کے اندر بھی ان کا ہاتھ دباتا تھا، محفل کے بعد بھی ان سے منع کرتا تھا کہ آپ یہ ذکر نہیں کیا کریں، اچھا نہیں لگتا ہے. تو وہ بزم کا یا ہمارا ذکر کرتے تھے کہ یہ جب مجھے مطلب وہاں پر پذیرائی ملی اور وہ پروٹوکول ملا، تو اس کے بعد تو ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے سینئر نعت خوانوں کو خود جان بوجھ کے گھر بٹھا دیتے ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی توجہ اور یہ زیادتی کرتے ہیں. زیادتی کر آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت لمیٹڈ ہوتا ہے، اور آپ جیسی جب شخصیت ہو تو میں تو کچھ پوائنٹس بنا کے لے کر آیا ہوں. تو جلدی میں آپ سے پوچھوں، سفر آپ نے کیا، دنیا بھر میں کیا ہوگا، لیکن سب سے چنگا، سب سے الگ سفر تو حرمین شریفین کا ہوتا، خواہش بھی یہی ہے. ہاں، خواہش بھی یہی ہے. اور وہ وہاں کا وہ کہتے ہیں رفیق الحرمین، وہ کبھی بھولا نہیں جا سکتا. چاہے آپ کسی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں اور وہاں 2 باتیں کر لیں، تو آج بھی اگر آپ ریکال کریں گے 10 سال پہلے بھی پہنچے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس مقام پہ میں پہنچا تھا یار، وہ ٹیکسی والا تھا. ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا. اور اسی سفر کو اگر ہم اسی سفر کی بات کریں تو کیا آپ نے ایک تو فیملی کے ساتھ جانا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کسی ثناء کے ساتھ سفر کیا ہو، یا وہاں پہنچ کر کسی ثناء کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہو؟ بہت سارے سفر ہیں، جب بھی گیا ہوں اللہ پاک نے 2-3 مرتبہ حج کا موقع دیا اللہ نے بڑی. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے تینوں حج جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی اور سعادت ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے والد صاحب نے، اللہ نے انہیں بڑا موقع دیا، 27 حج کیے. 27 رمضان کنٹینیوس انہوں نے، 27 رمضان 27 رمضان اور 27 حج کنٹینیوس، یعنی رمضان بھی کیے اور 27 اور 27، ماشاء اللہ. یہ سلسلہ رکا 2015 میں. ایک حادثہ ہوا میرے بھائی کے ساتھ، اس کے بعد یہ 2-3 سال کا گیپ آیا. ٹھیک ہے، 2018 میں پھر میں لے کے نہیں گیا، میں ان کے ساتھ پھر دوبارہ ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ گیا. ایک تو یہ چیز تھی. تو یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ زیادہ تر عمرے اور حج گئے اپنے والد محترم کے ساتھ ہی کیے. فیملی کے ساتھ تو فیملی ہوتی ہے اس کا حصہ، لیکن مین پارٹ میرے والد محترم ہوتے تھے. ثناء کیا، دنیا کے ہر حصے کے لوگ وہاں ملتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ٹائم گزارتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. اور شاید میں نہیں، ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے جو وہاں جاتا ہے. ابھی بھی الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا، میں رمضان پورا گزار کر آیا وہاں. جب آپ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیوں نہیں کری، یہ تو رہ گئی ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں جائیے، میں پاکستان میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں، لیکن کہہ رہے میں جس کام سے جاتا ہوں نا، میری فیملی مجھ سے کہتی ہے کہ ابو آپ جب جاتے ہیں، اسلام آباد گئے تو آپ گھومتے نہیں ہیں کیا؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بیٹا، جب میں نے 1 یا 2 4 مرتبہ دیکھ لیا تو بار بار اسی چیز کو دیکھنے بوریت ہو جاتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے کام سے جاتا ہوں، اپنے کام تک محدود ہوتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. لیکن یہ 2-3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان جا کر آپ سمجھ نہیں پاتے. جب جاتا ہے وہ نئے ولولے، جوش و ولولے سے جاتا ہے، نئی چیز کرنا چاہتا ہے اور ادھورا آ جاتا ہے. تشنگی رہتی ہے، پھر بھی ادھورا آتا ہے، بھرپور انداز ہے حاضری کے بعد بھی تشنگی. اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی سلسلہ ہے کہ اس نے وہ چیز انسان کے اندر کمی چھوڑ دی ہے کہ جب تم جاؤ گے وہاں کچھ نہ کچھ چھوڑ کر آؤ گے تاکہ اگلی دفعہ جانے کا کوئی راستہ بنے یا جانے کا کوئی سبیل بن جائے. ایک واقعہ ہے جو زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شاید میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا. اور میں بڑا کمزور آدمی ہوں، گناہگار خطا کار آدمی ہوں، مجھ میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ یہ شاید 2018 کی شاید بات ہے کہ اس کے بعد تو کووڈ آ گیا تھا، اور تو میں یہاں سے گیا ذوالفقار علی حسینی بغداد سے وہاں پہنچے اپنی فیملی کے ساتھ، میں اپنی فیملی کے ساتھ، تو کافی ساری فیملیز جو تھیں وہاں اکٹھی ہو گئیں مدینے میں، اور وہاں اس نے اپنی بچی کی سالگرہ ارینج کی. تو اس کو تھوڑا سا ہم سم اپ کر کے سناتے ہیں. تو وہ ہم رات میں گنبد خضرا کے سامنے جو پرانا 39 نمبر گیٹ ہے وہاں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ، کھانا وانا کھا لیا. تو ذوالفقار کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں روزے پہ، چلتے ہیں سلام کر کے رات. ہم 3-4 دوست، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں صداقت، مدینے میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم جب وہاں پہنچے اور بالکل دروازے کے قریب تو ہمیں مفتی آصف عبداللہ مل گئے. ہم ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی آتی ہے، اس میں سے ایک صاحب اترتے ہیں اور وہ آ کے مفتی آصف عبداللہ کو اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. وہ جواب دیتے ہیں. 2-3 منٹ کی یہ سیشن ہے، اور اس کے بعد ایک سوال ہے کہ یہ آپ طہارت جاتا ہے کہ آپ اندر جا رہے ہیں روزے پہ سلام کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. اور جیسا آپ نے پرانے وقتوں میں، اب تو فارمیٹ چینج ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم 2-4 سال پیچھے جائیں تو ایک پارٹیشنز لگا دیا کرتے تھے، لوگ ویٹ کرتے تھے، اور پھر ریاض الجنہ جب خالی ہوتا تھا تو اس میں ہمیں وہاں سے نہیں، ہمیں اس جگہ سے کہ جہاں سے ہم ریاض الجنہ سے باہر آتے ہیں اس گیٹ سے، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں سے انٹر کیا. اچھا جب ہم انٹر ہو گئے تو مشکل سے بھی ہم نے کوئی 2-4 ہی منٹ گزارے ہوں گے تو ہمیں باہر نکال دیا. جو لوگ اور موجود تھے ان کے ساتھ ہمیں بھی باہر نکال دیا. جب ہم باہر آئے تو وہ صاحب سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا؟ ہم بتایا جی باہر نکال دیا. صداقت آج بھی موجود ہے، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں انہوں نے 1-2 منٹ کا انتظار کرایا اور انہوں نے شرطوں سے بات کی اور پورا ریاض الجنہ خالی کروایا گیا. ہم بھی بڑا حیران تھے کہ مطلب یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس ریاض الجنہ کے اندر کوئی سیکیورٹی کا آدمی نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا، صرف موجود تھے تو ہم 4 لوگ تھے جنہیں انہوں نے دوبارہ وہاں بھیجا. سبحان اللہ. تو مفتی آصف عبداللہ ممبر کی طرف چلے گئے، میں بھی قریب میں کھڑا ہو گیا. ذوالفقار ایک طرف نماز ادا کرنے لگا، صداقت بھائی حجرے کی طرف چلے گئے. یہ تقریباً کوئی 28 سے 30 منٹ کا سیشن ہے. تو ہم نے خود ہی سوچا کہ یار کافی دیر ہو گئی ہے، ہم باہر کی طرف چلتے ہیں. ہم باہر آئے تو وہ سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ سلام کرنا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جیسے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے سامنے بینچ کے اوپر، تو انہوں نے اس اشارہ کیا اور وہ وہاں سے بینچ سے وہ لوگ اتر کے سائڈوں میں چلے گئے. یقین کرے کہ میں ابھی رمضان گزار کر آیا ہوں، ابھی بھی میری خواہش تھی، ابھی جس طرح سے ہم مختلف ایپس کے ذریعے جاتے ہیں ریاض الجنہ میں، ہے بھی گیا تو اندر خواہش تھی، لیکن ٹائم کم تھا تو وہ شاید میں اپنی خواہش کو دبا کے بیٹھ گیا. اور میری بھی خواہش تھی کہ میں شاید کہیں مجھے موقع ملے تو میں کسی چیز کو ٹچ کروں. اور یہ ہر آدمی کی ایک اندر سے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم چھوئیں ضرور. خیر کوئی نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا، ہم چاروں ہی بالکل ایسے کھڑے ہوئے تھے سامنے، نہ کوئی رائٹ، نہ کوئی لیفٹ، نہ آگے، نہ کوئی پیچھے، اور ہمیں اور سامنے جس کو ہم جاتے ہوئے کوشش کرتے تھے کہ چومیں. اس دن نہ تو ہاتھ اٹھا، نہ پلکیں جھپکی، جیسی وہ پوزیشن میں کیفیت ہی تھے لگے آپ وہاں کہ پہنچے. آپ حیران رہ گئے کہ وہ. اور بعد میں پھر ہم نے سوچا کہ یار ہم ہاتھ کیوں نہیں اٹھا، ہماری پلکیں کیوں نہیں اٹھی. اچھا ذوالفقار بھائی کا میرا خیال سے آخری جی یہ ذوالفقار کا وہی میں تو اب دیکھیں نا کہ اس میں صداقت بھی کمزوری آدمی ہے میری طرح، میں بھی کمزوری آدمی ہوں اصولی طور پہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی بدولت تھا، کس کا فیض تھا، کس کا مفتی صاحب بھی آپ کا چاہیے، مفتی صاحب ہے یا ذوالفقار علی حسینی. کیا بات. ان دو میں سے کسی ایک کا جس کو آپ کہہ لیں وسیلہ کہہ لیں، یا آپ اس کے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر چلے جاتے ہیں کہیں، تو شاید ہم ان کے ساتھ تھے تو شاید کیا زبردست ہمیں یہ سعادت، حاضری اور ہمیں یہ سعادت اور ایسی حاضری.
اور یقین کریں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب اس نے اس واقعے کا ذکر کرنے کی کوشش کی میں نے اس کو وہیں منع کر دیا. لیکن اس واقعے کا سب سے زیادہ اتفاق کہہ لیں یا عجیب و غریب ایک محفل تھی اس کے انتقال سے ایک دن پہلے نارتھ کراچی میں, اور اس دن وہ بیٹھا ہوا تھا, میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے. اس دن اس نے اچانک یہ واقعہ وہاں اس محفل میں سنایا. تو جب وہ شروع کرنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں, جو چیز خاموش ہے اس پہ خاموش ہی رہنے دو, ہم نے یہ ذکر نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں آج میں یہ واقعہ بتاؤں گا ضرور لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور اس نے وہ واقعہ شیئر کر دیا لوگوں سے. لیکن کس کو پتا تھا کہ وہ اگلے دن ایک سلسلے میں چلا جائے گا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاندار طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں الحمدللہ شہر میں آپ نے بہت جنازے دیکھے ہوں گے, بہت سے جنازے دیکھے ہوں گے آپ نے. ایسا جنازہ شاید میں نے بھی اپنی اتنی عمر میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا. اور یہ ہاسپٹل سے لے کے ہاسپٹل سے اس کو اپنے ہاتھوں سے لیا, ٹھیک ہے, ایدی تک لے کر آئے. ایسی بارش تھی کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی, اور وہ رات سے شروع ہو گئی تھی, اور ہم سب دوست ہاسپٹل میں ہی تھے. وہاں سے فجر کے بعد ہم اس کو لے کے نکلے ہیں, ایدی آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہاں پر, ٹھیک ہے. اور بس میں ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا, لیکن میں نے کہا کہ بھائیوں سے کہا کہ عدنان سے اور باقی سے کہ آپ لوگ غسل دیں. آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں, جو شخص ایدی سینٹر میں غسل دیتے ہیں وہ ایک بزرگوار ہے, اچھی عمر ہو گئی ہے. تو میں ہی آگے تھا, سب بات کرنا یہ کرنا مجھے تو وہ مجھے فیملی ممبر سمجھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر میں ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا جب غسل ہو رہا تھا. تو جب وہ غسل دے چکے, اب آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی عمر میں انہوں نے کتنے لوگوں کو غسل دیا ہوگا, اور ایدی جیسا ادارہ تو وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک نے اپنے گھر والے کو کسی کو غسل دے دیا, وہ تو ڈیلی کی بنیاد پہ لوگوں کو غسل دیتے ہیں, اس کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی. جب وہ غسل دے چکے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سائڈ میں لے گئے. اس سے کہنے لگے کہ یہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی سمجھ لے آپ. اس سے کہنے لگے کہ ایک چیز بتاؤں میں آپ کو. میں کہا جی کہیے, فرمائی. کہنے لگے میں نے اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی آج تک میں اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو جو ہے نا غسل دے چکا ہوں. میں نے ایسا جنازہ پہلی دفعہ غسل دیا ہے کہ میں جسم کو ہاتھ لگا رہا تھا تو مجھے اندر سے یہ بالکل میں وہ لفظ بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے مجھ سے ادا کیے. انہوں نے کہا میں جب اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نا پھولوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ پھول بچھے ہوئے اور میں پھولوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. کہنا میری سمجھ میں نہیں آیا. پہلی دفعہ جب مجھے احساس ہوا تو پھر میں نے مختلف جسم کے حصوں کو جان بوجھ کے ٹچ کرا, ٹھیک ہے. کون ہے یہ شخص؟ تو میں نے بتایا کہ یہ ایک نعت خواں ہیں اور الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں شہر میں, اور یہ یقین کریں کہ وہ شخص وہ تو میں خود بھی جنازہ بھی لوگوں نے مجھے بھی دیکھا بڑا شگف رہا ہے, ان کے گھر جاتا رہا, ان سے کچھ نعت سیکھتا رہا. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی, واقعات بہت زیادہ, باتیں بہت زیادہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اسی امید کے ساتھ کہ آپ جب نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ ہوگا جب ہم آپ کو دعوت دیں گے تو آنر آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ نے دوبارہ آنا ہے, کیونکہ بہت سارے سبجیکٹ رہ گئے ہیں, اس پہ ہمیں کور کرنا پڑے گا, اور اس مختصر وقت میں ایک ایپیسوڈ میں یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فروغ نعت کے سلسلے میں جو آپ کی کاوشیں ہیں اس کو قبول فرمائے, اور مزید اس کا دائرہ جتنا آپ نے رکھا ہوا ہے, سوچا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ ہو جائے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کچھ باتیں کرنے کا. تشنگی تو ابھی بھی رہ گئی کہ کچھ اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے نشست تو رکھنی ہے, تو پھر کبھی دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے.
جہاں تک رہ گئی بات وہ آپ کے آخری کے محافل نعت کا سلسلہ، دیکھیں یہ کوئی کرتا نہیں ہے، کوشش ہر آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور جس کا آپ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں، یقین کریں کہ مجھے دنیا میں اس کام کی بدولت ہر وہ نعمت ملی ہے جس کا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ان تمام نعمتوں سے، چاہے وہ اولاد ہو، باقی چیزیں ہوں، جتنی دنیا کی ضروریات ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ کی بات کو میں سمجھ کروں جو آپ کا جملہ ہے کہ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں بے شک چھوڑنا چاہیے، بے شک نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ آپ کی باتوں کو اگر میں سمجھ کروں تو یہی میں حاصل کر پایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہوئی، نعت خوانوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور محفلوں کے رنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، نئے ثنا خانوں کے حوالے سے بات ہوئی، کچھ ہم نے بات کی تھی ڈاکٹری کے حوالے سے، جو ہومیوپیتھک دوائی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم ایک باقاعدہ دوسرے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی مدعو کریں گے، اس لیے زیادہ سوال ان سے ہمیں نعت خوانی کے حوالے سے کرنا تھا، ممکن نہیں تھا کہ ہم ایک ہی اسی ہومیوپیتھی کے ٹاپک کو لے کے چلتے، اس لیے میں نے بہت مختصر ان سے بات کی ہے۔ اور خاص طور پر آخری حصے میں جو ہمارے ذوالفقار بھائی، یہ تو یہاں کے اسٹوڈیو کا رنگ ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلا پروگرام نہیں ہے کہ جس میں ہم نے ذوالفقار بھائی کا ذکر کیا ہو۔ ہم نے دیگر ایپیسوڈ میں بھی، جہاں پہ بھی جو بھی صنعت آتا ہے، صرف ایپیسوڈ میں ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار بھائی کو وہ مقام دیا کہ جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ضرور ذوالفقار بھائی کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر جو ان کی زندگی کی آخری حاضری تھی، کیا شاندار حاضری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے سب پہ نظر فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اپنے میزبان محمد انیس سوال لاکھانہ کو پوڈ کاسٹ اسٹیشن سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔